السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈوب سکتی ہی نہیں کشتی دین اسلام، ڈوب سکتی ہی نہیں کشتی دین اسلام، ہاتھ عباس کے پھیلے ہیں کناروں کی طرح۔ برادران اسلام، عام طور پر علم یا پرچم علامت ہے کسی فوج کے نشان کا، اور فوج اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی بادشاہ یا کسی قائد کی سلطنت کا تحفظ کرتی ہے۔ ظاہر ہے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے لاکھوں لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے، ظلم اور جور کے نئے نئے باب کھولے جاتے ہیں، لیکن یہ علم جو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کسی ظالم و جابر بادشاہ کی فوجی طاقت کا نشان نہیں ہے، بلکہ علامت ہے مظلوموں کے حقوق کا، ان کے درمیان مساوات اور برابری کا۔ یہ علم یادگار ہے کربلا کی اس عظیم الشان قربانی کا جس کے ذریعے سے انسانی تہذیب کی ڈوبتی ہوئی سانسوں کو استوار کیا گیا ہے۔ یہ علم تہذیب انسانیت کے سر کا بیش قیمتی تاج ہے۔ آئیے اس علم پہ اور قریب آئیے تاکہ آپ وفائے عباس کی اس مہک کو محسوس کر سکیں جو سن 61 ہجری سے ہواؤں کے دوش پر کائنات کے گوشے گوشے میں اڑ اڑ کر وفاداری بشرط استواری کا پیغام دے رہی ہے۔ عباس نام ہے عزائم کے اس ہمالے کا جس سے ٹکرا ٹکرا کے فوجی شام کے منصوبے چکنا چور ہو گئے۔ عباس نام ہے جرأت و ہمت کے ان جوالم کی کا جو دشمنان اسلام پر عقاب خدا بن کر نازل ہوا۔ عباس نام ہے علم و حکمت کی ان درخشندہ قندیل کا جس نے حسین کی کربلا کو پائیدہ کر دیا۔ عباس علی کا بیٹا عباس، عباس ام البنین کا لال عباس، عباس حسین کا بھائی عباس، عباس حسین کے مختصر سے لشکر کا علمبردار عباس۔ وقت وہ تھا کہ جب شام کا اندھیرا بڑھتا ہوا حسینیت کے سورج کو نگل جانا چاہتا تھا، وقت وہ تھا کہ جب جدیدیت کا نشہ رسول اکرم کی شریعت کو باہر لے جانا چاہتا تھا۔ جب وقت ایسا ہو تو بھلا نواسہ رسول حسین ابن علی خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ہمراہ 72 عابد و زاہد کا لشکر جمع کیا۔ عباس کے اس مختصر سے لشکر میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی، دوست بھی ہیں، بھتیجے بھی، بھانجے بھی ہیں، عورتیں بھی۔ حسین کا مقصد، حسین کے لشکر کا ہر فرد عابد و زاہد ہے، کیونکہ حسین کا مقصد حکومت پر قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے خون کی سرخی سے ریختہ ریخت کربلا پر نقش لال لکھ دینا تھا۔ ظاہر ہے جب مقصد اتنا بلند ہو تو علمبردار لشکر بھی اتنا بلند مرتبہ ہونا چاہیے جس میں شجاعت و ہمت، علم و تدبر، صبر و تحمل جیسی تمام تر خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ انہی تمام تر خصوصیات کے حسین ترین مجموعے کا نام ہے عباس ابن علی۔ تبھی تو خیام حسینی ترائی سے ہٹائے گئے۔ عباس دیکھتے رہے، ایک ایک کر کے گوچے پالے رخصت ہوتے رہے۔ عباس دیکھتے رہے، بچے ہاتھوں میں خالی پوجے لیے اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ عباس دیکھتے رہے، آخر عباس دیکھ رہے ہیں اصغر کا من کا پیاس کی شدت سے ڈل گیا۔ عباس دیکھ رہے ہیں لیکن ایک وہ وقت آ گیا کہ اب امام کی نصرت کو کوئی نہیں۔ دست ادب چھوڑ کر امام کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ آقا اب دل سینے میں تنگی کرنے لگا ہے، اب مجھے ان جہاد سے امام حسین نے سینے سے لگا لیا۔ خوب روئے، پھر اس کے بعد ہاتھوں سے تلوار لے لی، ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا، مشق دے دی کہ بھیا عباس جاتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرنا۔ وفائے عباس کچھ بھی نہ کہا کیونکہ یہ عباس وہ ہے
کیا بے شعور ہے اس سے جس نے وضو کیا، سچا گئے تصور عرفان بچھا دیا، جس نے رضا شاہ کو کعبہ بنا دیا، جس نے اطاعتوں کی جمی جگا دیا، اور فدیہ ہوا جو قاہر مرسل کی سمت سے چومی جبی خلیل لے آ کر بحث سے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، چشم زدن میں فرات پر قبضہ کیا، مشکیزے کو بھرا۔ اب چاہتے ہیں کہ یہ مشق کتنی جلدی خیام حسینی تک پہنچا دی جائے۔ ادھر سے بھاگا ہوا لشکر جمع ہونا شروع ہوا، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، نیزے سینوں پر رکھ کے لوگ روک رہے ہیں، مگر وار عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک دونوں ہاتھ نہ رہے، مگر عباس کا ارادہ مضبوط ہے، اب بھی چاہتے ہیں کہ مشق کو خیام حسینی تک پہنچا دیں، لیکن اچانک ایک تیر مشق سکینہ پر لگا، بس عباس کے طاقتور دل نے جواب دے دیا۔ اب عباس گھوڑا موڑنا چاہتے ہیں کہ اچانک ایک گر سر پر لگا، بس عباس آواز دیتے ہیں، آقا غلام کا آخری سلام قبول کریے۔ امام آئے، عباس کے سر کو زانو پر رکھا، عباس شہید ہو گئے، لیکن یہ علم جو عباس کے دونوں ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے کل ریگزار کربلا پر گر کر ٹھنڈا ہوا تھا، آج ہزاروں کروڑوں حسینیوں کے ہاتھوں پر بلند ہے، اور انشاءاللہ یوں ہی بلند رہے گا، کیونکہ یہ وفا عباس کا نشان ہے، یہ حسینیت کے فتح کا نشان ہے۔ حسینیت زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔